शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुद्दतों के बाद मौका मिला है कि आज यहाँ पर जो मसाइल ज़ेर बहस आ रहे हैं, एक हम बिल लाए थे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के लिए। कई बार वो आता गया और ऐवान की इस हालत की वजह से हर बार डिफ़र होता रहा। आज भी शायद वो एजेंडे में था, लेकिन पता नहीं अब हमारी बारी कब आएगी। चलाएंगे जी, पूरा एजेंडा पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह कहा जाए कि पार्लियामेंट का तकद्दुस बरकरार रखना चाहिए, काश हम में ये एहसास पहले दिन होता, क्योंकि रोज़ अव्वल से जो खिश्त रखी गई है वो टेढ़ी रखी गई है। तो आप ये उम्मीद न रखें कि ये इमारत जो है कभी भी सीधी हो पाएगी। एक हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब एक रेजोल्यूशन लाए हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से कि उसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो आइन के ख़िलाफ़ हैं, जिसमें मुल्क को तोड़ने की बातें की गई हैं। उसकी मैं वजाहत करना चाहूँगा बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ PDM। लेकिन एक बात मैं वजाहत चाहूँगा, हम ये नहीं समझ पाए थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इतना छा जाएगा। आज वाकई इस ऐवान की कार्रवाई देखकर वाकई छा गया। उससे पहले कि मैं उस तरफ आऊँ, हमारे एक ऑनरेबल मेंबर, मेरे ख्याल में उनका ताल्लुक MQM से है। जनरल स्पीकर, आप भी उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम ज़बानें, तमाम कबाइल हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उस ऑनरेबल मेंबर ने हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारे सियासी इख्तलाफ भी थे उनके साथ, उनके कबीले का नाम उस अंदाज में लिया है जिसकी मैं ना सिर्फ मज़म्मत करता हूँ और मैं चाहता हूँ उनको माजरत भी करनी चाहिए। वो मेंबर, वो शख्स इस ऐवान का हिस्सा रह चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, और मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा वो उर्दू अच्छी तरह बोल लेते हैं। अगर तलफ़ुज़ में कुछ प्रॉब्लम है, हमें कहें, हम आपको सिखा देंगे। वो अचकज़ई है जी, उचकज़ई नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। उस जलसे में जो बातें हुई हैं, कहा जा रहा है कि जो उर्दू के ख़िलाफ़ बातें हुई, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने जिस तरह पहले किया, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन तमाम ज़बानें जो इस मुल्क में बोली जाती हैं उनका भी एहतराम होना चाहिए, उनको भी वो दर्जा दिया जाना चाहिए। वो सूबे और वो अक़वामें अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में शामिल हुई हैं, इस वजह से नहीं कि उनकी ज़बानों को इस हद तक नज़रअंदाज किया जाए कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो ज़बानें बोलना जो है भूल जाएं। ये आपका आर्टिकल 28 कहता है। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी हमने आर्टिकल 251 की खिलाफ वर्जी की है। मैं कोट करता हूँ जी, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251, एनी सेक्शन ऑफ द citizen having a distinct language, script of culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law, establish institution for that purpose। दूसरी जो अहम बात कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाए गए हैं। किसने लगाए? अच्छा हुआ किसी बलोच कोई इल्ज़ाम न, हमें तो कब का फांसी दी जाती। और वो नारा किस पे लगाया जा रहा है? शाह अहमद नूरानी के फर्जंद पर, जिसके आबा व अजदाद ने इस मुल्क को बनाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। हमें आइन की छोटी शिकों की खिलाफ वर्जी याद आती है, लेकिन इस पूरे आइन को जब रोंदा जाता है, हमारे वो जज्बात कहाँ सोए हुए होते हैं? क्या आर्टिकल 6 इस पूरे आइन का तहफ़्फ़ुज़ की हमें गारंटी नहीं देता? आए मुराद सईद साहब, अभी आप एक रेजोल्यूशन लाएं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। जिस किसी ने भी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है उसको सरेआम फांसी दी जाए, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे जुडिशरी हो। लाएं आर्टिकल, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। उन छोटी छोटी बातों को हम याद रखते हैं, लेकिन पूरे आइन की हमारे लिए जो है कोई इज्जत और अहमियत नहीं। और एक बात मैं आपसे बता, अच्छा, उस
ہمارے ساتھی نے انیس نورانی صاحب نے اپنی وضاحت میں انٹرویو میں بھی کہا تھی کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا. اب جناب اسپیکر صاحب یا یہ کہہ دیں کہ جی اظہار رائے کی جو ہے یہاں پر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اسمبلیوں میں بولنے نہیں دیا جاتا, باہر بولنے نہیں دیا جاتا. اس طرح کی قرارداد لانے سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جلسوں جلوسوں میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں. تو اس پر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر ایک ماشاء اللہ لگا ہوا ہے, یہ باتیں تو ماشاء اللہ میں ہوتی ہیں نا جی, یہ کام ماشاء اللہ میں ہوتے ہیں. تو آپ کے اس قرارداد سے آپ ان لوگوں کی اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں باتوں کو کہ حقیقتاً جہاں پہ کسی کو اظہار رائے کی اجازت نہیں ہو وہ صرف ماشاء اللہ دور میں ہی ہو سکتا ہے. آپ کی اپنی حکومت کے نمائندے اس بات کو انڈوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ماشاء اللہ نافذ ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. آزاد بلوچستان کے کہتے ہیں نعرے لگائے گئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, چیئرمین صاحب, آزاد بلوچستان کی باتیں کون کر رہا ہے؟ میں ان لوگوں کے نام بھی لیتا ہوں, آپ لوگوں کو شاید علم نہ ہو, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. نواب خیربخش مری کے بیٹے ہربیار مری صاحب جو اس پارلیمنٹ کے حصے رہے ہیں. نواب اکبر خان بگٹی کے نواسے برہمدہ بگٹی صاحب جو اس ملک کے گورنر بھی, صوبے کے گورنر رہے ہیں, فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر اللہ نظر صاحب جو ایک ویل کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے, اس کو وہاں تک پہنچا دیا گیا. جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی نالج کے لیے. ہربیار مری پر جب لندن میں یو کے کی عدالتوں میں کیس چل رہا تھا دہشت گردی بلوچستان کی آزادی کے لیے, اور ان کی لیے جو وٹنس ویڈیو لنک کے لیے جس نے ان پر گواہی دی تھی کہ یہ بے گناہ ہیں, وہ کون تھے آپ کو معلوم ہے جناب؟ موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب. اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کرتا ہوں ان کا جی, I do the same as a terror suspect says عمران خان. یہ ہے ان کا فرائیڈے جنوری 2009 میں. یہ آرٹیکل پاکستان کے کسی اخبار میں نہیں ہے جس کو ہم ایڈٹ کر سکیں. یہ پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آیا ہے, اور یہ بالکل بڑا لمبا اسٹیٹمنٹ ہے, کہیں تو اس کو ایوان کے ریکارڈ کے لیے بھی میں دیکھ سکتا ہوں. اس میں بلوچستان کی آزادی کی اس نے بات کی ہے کہ آج جو بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں یہ ان مظالم کا نتیجہ ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا. جب ملک کا وزیر اعظم اس وقت کر سکتا ہے تو انیس نورانی نے اگر سلپ آف ٹنگ ان سے ہو گیا ہے, اگر ان کو اگر سزا دی جاتی ہے تو وزیر اعظم کے لیے تھوڑی سی سزا بنتی ہے. جزیروں کی جو بات ہوئی جناب چیئرمین صاحب, کہا جا رہا ہے جی ایک خط کے ذریعے سندھ گورنمنٹ نے, اگر لکھا ہوگا میرے علم میں نہیں ہے, کہ کیا ایک خط کے ذریعے سے ہم آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جزائر ساحل یہ ان صوبوں کی ملکیت ہے, ان میں سے ایک انچ بھی, چاہے وہ بلوچستان کے جزائر ہوں چاہے سندھ کے جزائر ہوں, دور مارشل لا میں نہ ان کو سرنڈر کیا گیا ہے اور نہ ہی جمہوری حکومتوں میں جو ان کو سرنڈر کیا جائے گا. یہ جزائر ہزاروں سال سے وہاں پر موجود, وہاں پر آباد ان ماہی گیروں کے ہیں. یہ جزائر ہزاروں سال سے اس مٹی سے محبت کرنے والے ان لوگوں کے ہیں, نہ کہ صرف جزائر کا قبضے کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, بلوچستان میں تو زرعی زمینیں لوگوں کی ڈی ایچ اے کے نام سے اور صوبائی حکومت کی توسط سے جو ہے حکومت کی تحویل میں دیے جا رہے ہیں. گوادر جس کو جو ہے کہتے ہیں کہ ترقی کے ہم چاند لگا دیں گے, وہاں پہ لوگوں کی زرعی زمینیں جو ہزاروں سال سے آباد تھی, عمانی ریاست نے
عمان جب وہاں پر اس کی حکومت تھی، عمانی حکومت نے بھی ان زمینوں کو جو سرکاری ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن جب پاکستان آیا اور سی پیک آیا، ہم تو سمجھتے تھے جی سی پیک ہمارے لیے بڑی ترقی لائے گا. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سی پیک کے نام پہ جو ہے ہمیں بے گھر کر دیا جائے گا، ہمیں بے زمین کر دیا جائے گا. تو یہ وہ باتیں تھیں جن کی میں نے وضاحت کی. آپ کا پھر میں ایک شکریہ ادا کروں گا. ہاں، یہ بات ضرور کہنا میں چاہوں گا، کہتا ہے کہ جی بانی پاکستان محمد علی جناح کی مزار کی جو بے رحمتی ہوئی ہے، اگر کی گئی ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی وہ غلط ہوا ہے. کیا ان 70 سالوں میں بابا قوم کے خوابوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ کیا ان 70 سالوں میں بانی پاکستان کے ان جو مستقبل کے خواب اس نے دیکھے تھے اس ملک کے لیے، کیا اس نے ماشاء اللہ کے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس نے DHA کے خواب دیکھے تھے؟ کیا اس نے یہاں پر یہ دیکھا تھا کہ یہاں پر لوگ جو ہے پاپا جونز کے پیزے کھائیں گے؟ نہیں. یہاں پر ان کا جو خواب تھا اس کی تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پہ جو اکائیاں ہیں، جو صوبے ہیں، ان کو برابر حقوق دیے جائیں. وہ چاہے اس زمانے میں ایسٹ پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا. میرے خیال میں بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ بلوچستان میں 5واں ملٹری آپریشن کیا جائے گا. بانی پاکستان نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن لیے جائیں گے. اس نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے لخت جگروں کی جو ہے مسخ شدہ لاشیں ان کے ماں باپ کے سامنے جو ہے پھینک دی جائے گی. انہوں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی قبروں کے لیے اجتماعی قبریں بنائی دی گئی ہوگی. یہ خواب اس کے جو ہے ان خوابوں پر پانی کس نے پھیرا؟ نہیں جی، پاپا جونز نے. ان کا بھی تو نام لیں صرف نا. چلو جی، علی محمد صاحب آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، بھائیوں کی طرح آپ کو. انہوں نے تو پھیرا، میں نے تو لسٹ آپ کو دی تھی، آپ نے کیا کیا جی؟ آپ کچھ کرتے تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا. بڑی نوازش ہے آپ کی.